الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملے، پوچھا اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل نعوذ باللہ کا ارادہ کیا ہے، جو دین بدلنے والے ہیں، جنہوں نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کے نوجوان اور کمعقل لڑکوں کو بہکایا ہے، ان کے دین کی مذمت کی ہے اور ان کے خداؤں کو برا کہا ہے، سو میں ان کو قتل کروں گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر تم دھوکے میں مبتلا ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ بنو عبد المناف تم کو زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اور تم اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری بہن اور سالہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرتے ہیں، تم پہلے ان سے نمٹو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کا سن کر ان کے گھر چلنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس وقت ان کے پاس حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے پاؤں کی آہٹ سنی تو انہوں نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں کہیں چھپا دیا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان دونوں نے کہا ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم دونوں محمد کی دین کی پیروی کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو ایک تھپڑ مارا۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کو بھی مارا اور ان کا سر پاڑ دیا۔ جب انہوں نے بہت مارا تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنے مارنے پر ندامت ہوئی اور وہ مارنے سے رک گئے اور اپنی بہن سے کہا اچھا مجھے اپنا وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم ابھی پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھوں کہ محمد کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو ان کی بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ تم اس صحیفے کی توہین نہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا تم مجھ سے مت ڈرو، اور اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا وہ اس صحیفے کو واپس کر دیں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو ان کی بہن کو امید ہوئی کہ شاید وہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے کہا اے بھائی تم ناپاک ہو اور مشرک ہو اور قرآن مجید کو پاک شخص کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور ان کی بہن نے ان کو صحیفہ دے دیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیات پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا یہ قول سنا تو وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ سے باہر آ گئے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اے حباب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میری رہنمائی کرو تاکہ میں اسلام لاؤں۔ حضرت حباب نے کہا وہ پہاڑ صفا کے پاس ایک گھر میں ہے اور ان کے ساتھ ان کے صحاب بھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار لٹکائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف چل پڑے اور جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے دستک کی آواز سنی تو اصحاب میں سے کسی نے اٹھ کر دروازے کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا اور گھبرا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو عمر ہے، وہ تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو آنے دو، اگر وہ کسی نیکی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو آنے کی اجازت دو۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف زور سے کھینچا اور فرمایا اے عمر تم کس لیے آئے ہو؟ بس اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے حتیٰ کہ اللہ تم پر کوئی سخت عذاب بھیج دے۔ حضرت عمر نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر اور اللہ کے پاس سے لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لاؤں۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا اللہ اکبر، حتیٰ کہ گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کی ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے، اپنے اعلان کیا چلو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں وہ آ کے مجھے روکے، اور اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی۔ گلگن وائس سننے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ کو اس طرح کی کارآمد ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔